کربلا اسلام کی عظیم قربانی کا نام ہے۔ یہ واقعہ 61 ہجری میں پیش آیا۔ حضرت امام حسین نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ حضرت علی کے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ تھیں۔ یزید نے خلافت سنبھالی۔ اس نے بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام حسین نے انکار کیا۔ آپ حق پر قائم رہے۔ آپ مدینہ میں تھے۔ حالات سخت ہونے لگے۔ آپ نے مدینہ چھوڑ دیا۔ آپ مکہ مکرمہ پہنچے۔ وہاں کچھ عرصہ قیام کیا۔ کوفہ سے خطوط آنے لگے۔ لوگوں نے مدد کا وعدہ کیا۔ امام حسین نے حالات جاننے چاہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ وہ کوفہ پہنچے۔ لوگوں نے ان کی بیعت کی۔ بعد میں حالات بدل گئے۔ ابن زیاد کوفہ آیا۔ اس نے ظلم شروع کیا۔ لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ حضرت مسلم تنہا رہ گئے۔ انہیں شہید کر دیا گیا۔ امام حسین سفر میں تھے۔ انہیں مکمل خبر نہ ملی۔ قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ اہل بیت ساتھ تھے۔ بچے بھی ہمراہ تھے۔ خواتین بھی موجود تھیں۔ راستے میں کئی لوگ ملے۔ بعض نے واپسی کا مشورہ دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہے۔ آپ حق کی خاطر نکلے تھے۔ سفر جاری رہا۔ لشکر نے راستہ روک لیا۔ حضر بن یزید سامنے آیا۔ اس نے قافلہ روک دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا۔ آپ نے اپنا مقصد بتایا مگر راستہ نہ ملا۔ قافلہ کربلا پہنچ گیا۔ یہ 2 محرم کا دن تھا۔ خیمے نصب کیے گئے۔ صحرا گرم تھا۔ پانی قریب بہتا تھا۔ وہ دریائے فرات تھا۔ دشمن نے پہرہ لگا دیا۔ پانی بند کر دیا گیا۔ بچوں کو پیاس لگنے لگی۔ خیموں میں بے چینی تھی۔ صبر کا مظاہرہ کیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کرتے رہے۔ ساتھی وفادار تھے۔ سب حق کے ساتھ تھے۔ دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ امام کے ساتھی کم تھے۔ پھر بھی حوصلہ بلند تھا۔ 9 محرم آیا۔ جنگ قریب تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہلت مانگی۔ رات عبادت میں گزری۔ قرآن کی تلاوت ہوئی۔ دعائیں کی گئیں۔ ساتھیوں کو اجازت دی گئی۔ آپ نے فرمایا چلے جاؤ، مگر کسی نے ساتھ نہ چھوڑا۔ سب وفادار رہے۔ عاشوراء کی صبح ہوئی۔ 10 محرم کا دن تھا۔ نماز ادا کی گئی۔ امام نے دعا کی۔ لشکر تیار ہو گیا۔ حق اور باطل آمنے سامنے تھے۔ جنگ شروع ہوئی۔ امام کے ساتھی نکلے۔ ایک ایک کر کے لڑکے بہادری دکھائی۔ کئی جان نثار شہید ہوئے۔ حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ دیگر اصحاب بھی شہید ہوئے۔ شہادتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ خیموں میں غم بڑھا مگر صبر قائم رہا۔ اہل بیت نے قربانیاں دیں۔ نوجوان میدان میں اترے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے۔ انہوں نے بہادری دکھائی پھر شہید ہو گئے۔ امام حسین غمگین ہوئے مگر صبر کیا۔ حضرت قاسم میدان میں آئے۔ وہ کم عمر تھے۔ انہوں نے اجازت مانگی۔ امام نے اجازت دی۔ وہ بھی شہید ہو گئے۔ خیموں میں ماتم ہوا۔ پھر دیگر جوان نکلے۔ سب نے جان قربان کی۔ وفاداری کی مثال قائم ہوئی۔ پیاس بڑھتی گئی۔ پانی نہ مل سکا۔ بچے تڑپ رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے۔ وہ علم بردار تھے۔ پانی لانے نکلے۔ فرات تک پہنچ گئے۔ مشکیزہ بھر لیا۔ واپسی شروع کی۔ دشمن نے حملہ کیا۔ دونوں بازو زخمی ہوئے۔ مشکیزہ گر گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ خیموں میں غم چھا گیا۔ امام حسین تنہا ہونے لگے۔ ساتھی کم رہ گئے۔ اہل بیت کی قربانیاں جاری رہیں۔ ہر شہادت صبر کا امتحان تھی۔ حضرت علی اصغر بہت چھوٹے تھے۔ انہیں پیاس لگی تھی۔ امام انہیں لے کر آئے۔ پانی کی درخواست کی۔ دشمن نے رحم نہ کیا۔ ننھے بچے کی شہادت ہو گئی۔ یہ منظر بہت دردناک تھا۔ امام حسین نے صبر کیا۔ اللہ کی رضا کو قبول کیا۔ اب اکثر ساتھی امام میدان میں آئے۔ آپ نے نصیحت کی۔ حق کی بات سمجھائی مگر کسی نے نہ مانی۔ جنگ جاری رہی۔ امام نے بہادری دکھائی۔ دشمن خوفزدہ تھا مگر تعداد بہت زیادہ تھی۔ امام زخمی ہوئے پھر بھی ثابت قدم رہے۔ آپ اللہ کو یاد کرتے رہے۔ دشمن نے گھیر لیا۔ حملے بڑھ گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کیا۔ آخرکار آپ شہید ہو گئے۔ آسمان غمگین ہو گیا۔ زمین نے یہ منظر دیکھا۔ حق کی عظیم قربانی مکمل ہوئی۔ اہل بیت غم میں تھے۔ خیموں میں
آہ جاری تھی۔ خواتین نے صبر کیا۔ حضرت زینب ثابت قدم رہیں۔ انہوں نے ہمت دکھائی، بچوں کی حفاظت کی۔ دشمن نے خیموں کو نقصان پہنچایا۔ حالات سخت تھے۔ قیدی بنائے گئے اہل بیت کو لے جایا گیا، کوفہ پہنچایا گیا، پھر شام لے جایا گیا۔ حضرت زینب نے خطبہ دیا، حق کی آواز بلند ہوئی، لوگوں کو حقیقت معلوم ہوئی، ظلم بے نقاب ہو گیا، کربلا کا پیغام پھیل گیا، امام حسین کا مقصد واضح ہو گیا۔ آپ نے دین کی حفاظت کی، باطل کے سامنے جھکے نہیں، صبر کی مثال قائم کی، قربانی کی مثال قائم کی، وفاداری کا درس دیا، حق پر ڈٹے رہنے کا سبق دیا۔ کربلا صرف جنگ نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا، یہ حق کی فتح تھی، یہ ظلم کی شکست تھی۔ امام حسین آج بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ مسلمان ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی قربانی عظیم ہے، ان کا نام احترام سے لیا جاتا ہے۔ کربلا صبر سکھاتی ہے، کربلا ہمت سکھاتی ہے، کربلا وفا سکھاتی ہے، کربلا قربانی سکھاتی ہے۔ ان کے ساتھی وفادار رہے، اہل بیت نے صبر کیا، حضرت زینب نے عظیم کردار ادا کیا، حضرت عباس وفاداری کی علامت بنے، حضرت علی اکبر بہادری کی مثال بنے، حضرت قاسم قربانی کی مثال بنے، حضرت علی معصومیت کی یادگار بنے۔ عاشورہ ہمیشہ یاد رکھا گیا، کربلا کا پیغام زندہ ہے، حق ہمیشہ بلند رہے گا۔